الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سہلا اللہم یسر لنا کل امر عسیر انک علی کل شیء قدیر۔ آج ہماری اس عقیدہ اور ایمان کلاس کا یہ 16واں سیشن ہے۔ اس میں ہم آج جو ہے وہ ایمانیات کے جو 6 اراکین ہیں جس کے اوپر ہم نے ایمان باللہ اور پھر اس کے بعد ایمان بالملائکہ کو تفصیل سے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ ایمان بالکتب یعنی اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا ٹائم ملا تو ایمان بالرسل کو بھی پڑھیں گے۔ ایمان بالکتب یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنے انبیاء کرام پر انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لے کر آنا، یہ تیسرا رکن ہے ایمانیات کا۔ اس کا مطلب کیا ہے اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لانا؟ یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے کچھ برگزیدہ یعنی چنے ہوئے انبیاء اور رسل ہیں جن پر اس نے سچی کتابیں، حق کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے ہدایت ہیں، وہ رحمت ہیں، وہ کتابیں نصیحت ہیں اور انسانوں پر حجت ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حجت ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ساری تفصیل بیان فرما دی ہے۔ تو ان معنی میں کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، یعنی وہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسل ہیں اور ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائی ہیں جن کی صفات ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی اس کی تعریف کی ہے اس ایمان کے رکن کی، اس کی تفصیل ایسے ہے، جو یہ 5-6 پوائنٹس میں ہم نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ اعتقاد اور یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی کتابیں ہیں اور اللہ رب العزت کا کلام ہے، نہ یہ کسی فرشتے کی کتاب ہے، نہ یہ فرشتے کا کلام ہے، اور نہ ہی کسی نبی مرسل بھیجے ہوئے پیغمبر کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی کتابیں ہیں۔ سورہ آل عمران کی ہم نے آیت نمبر 3 اور 4 یہاں نقل کی ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اگرچہ قرآن کے آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ رب العزت نے تورات بھی نازل فرمائی ہے اور انجیل بھی نازل فرمائی ہے، تو وہ بھی حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ یہ جو حق کا جو صلہ ہے یہ قرآن کے لیے بھی ہے، تورات کے لیے بھی، انجیل کے لیے بھی، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، وانزل الفرقان، پھر دوبارہ قرآن کا ذکر کیا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کی، یعنی کہ یہ اعتقاد رکھا جائے، ایمان رکھا جائے کہ وہ حق کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کے طور پر، اللہ رب العزت کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہوئی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن کتابوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا ہے تو ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا، اور جن کے بارے میں ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے، اجمالاً کہہ دیا کہ ہم نے کتابیں نازل فرمائی ہیں نبیوں کے اوپر اور رسولوں پر، تو وہ ہم اجمالاً اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ جن کا نام ذکر کر دیا ہے وہ 4 ہیں، ان میں سے پہلی ہے تورات، جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے لیے اور اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے،
فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، اور ہم نے ان الواح یعنی تختیوں کے اوپر ان کو ہر چیز لکھ کر عنایت فرما دی. موعظتاً، وہ جو ہم نے نازل فرمائی یا ان کو عطا فرمائی جو کتاب لوح کے تختیوں کی شکل میں، وہ نصیحت تھی، تفصیلا لکل شیء، اور ہر ایک چیز کی تفصیل تھی ہدایت کے لیے جو چاہیے تھی. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں اور اپنی قوم کے اوپر بھی ان کے احکامات ان کو پڑھ کر سنائیں. اس طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہم نے نقل کی ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت بھی ہے، نور ہے، روشنی ہے. یحکم بہا النبیون، اس کے ذریعے سے فیصلے کرتے تھے نبی، یعنی صرف نہ کہ موسیٰ علیہ السلام بلکہ اور نبی بھی جو ان کے بعد آئے ہیں. الذین اسلموا، جو اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے، جنہوں نے ان کو قبول کر لیا تھا. کن میں سے؟ للذین ہادوا، یہودیوں میں سے، والربانیون، اللہ والوں میں سے، والاحبار، اور علماء میں سے، اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے. اس طریقے سے صحیح مسلم کی ہم نے حدیث نقل کی ہے جو کتاب الحدود کے ہے. وہ ایک واقعہ ہے جس میں مشہور واقعہ ہے یہ کہ وہ جو شادی شدہ جو ہے وہ کوئی مرد اور عورت اگر برا کام کر لیں، زنا کر لیں، تو ان کی سزا کے متعلق تھا. تو وہ ان کو غلط سزا دیا کرتے تھے جو تورات میں نہیں تھی. ان کے جو اشرافیہ، جو ان کے بڑے بڑے تھے، تو جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات میں ایسے ہی ہے. تو وہ جب تورات لائی گئی تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر سے، جیسے کہ آگے ان کا ذکر آئے گا کہ وہ اس کے اندر تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے احکامات کو، تو وہاں بھی انہوں نے یہی کام کیا. تو وہاں پر جب وہ تورات لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قسم دے کر کہتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم انشدک باللہ، میں تمہیں اس اللہ رب العزت کی قسم دیتا ہوں، الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، جس اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل فرمائی ہے. تو یہ تھا ذکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام پر. دوسری ہے انجیل، اور یہ مشہور بات ہے کہ یہ یعنی معروف بات ہے اور سچی بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی ہے. سورہ حدید کے ہے، ثم قفینا علی آثارہم، پھر ان کے رستے پر چلتے ہوئے آئے برسلنا، ہمارے بہت سارے رسل، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور اسی ہدایت کے رستے کے اوپر اور بھی رسول آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے جن کو ہم نے انجیل عطا فرمائی تھی. سورہ مائدہ کی جو آیت پیچھے نقل کی ہے اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی بات بیان فرمائی ہے، وآتیناہ الانجیل. تو انجیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی. تیسری کتاب ہے زبور، اس کے بارے میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہم نے نقل کی ہے کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارا رب وہ ہے جو بھی آسمان و زمین میں زندہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عنایت فرمائی تھی. اور اس میں جو ہمیں نام بتایا کہ اس میں آخری قرآن مجید ہے جو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور جو پچھلی تمام کتابوں اور صحف اور وحی کی جتنی بھی شکلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں سے بہرہ مند فرمایا وہ سب سے افضل ہے اور عظیم ہے، آخری کتاب ہے. اور پچھلی کتابوں کے سارے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نازل فرما دیے ہیں، اور باقی ساری کتابوں کے اوپر نگران ہے. نگران کے معنی آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے. تو آخری کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. جیسے سورہ فرقان میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ بڑی برکت ہے اللہ رب العزت کی ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل فرمایا ہے. اور سورہ مائدہ کی وہی آیات چل رہی ہیں، پہلے 44 تھی، پھر 46 ہے. 48 میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے اوپر بھی کتاب نازل فرمائی ہے سچائی کے ساتھ. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، وَمُهَيْمِن یعنی نگران، یعنی ان کے جو اندر صحیح باتیں بیان ہوئی ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ جیسے کہ بیان فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اور انہوں نے جو تحریف کر کے اس میں جھوٹی باتیں شامل کر دی تھی ان کو رد کرنے والی، ان کو باطل ٹھہرانے والی، ان کا انکار کرنے والی ہے. تو قرآن کی یہ صفت ہے، وہ مہیمن ہے. مہیمن نگران ہے، نگہبان ہے پچھلی کتابوں کے احکامات کے اوپر. تو یہ دوسری بات ہو گئی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ
اعتقاد رکھیں کہ پچھلی ساری کتابیں جو ہیں وہ تحریف ہو گئی ہیں، بدل گئی ہیں، اور جبکہ قرآن کو اللہ رب العزت نے اس تحریف اور تبدل سے محفوظ رکھا ہے۔ ان کے بدل جانے کا ذکر وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا ہے، اور یہ جو تحریف ہوئی ہے یہ کلمات میں بھی ہوئی ہے، الفاظ میں بھی ہوئی ہے، اور معنی میں بھی ہوئی ہے، یعنی تشریح میں بھی، تفسیر میں بھی انہوں نے کی ہے۔ ایسا بھی انہوں نے کیا ہے کہ وہ الفاظ ہی بدل دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی کیا ہے کہ اس کے معنی کو بدل دیا ہے۔ تو دونوں طرح کی تحریف ان کتابوں کے اندر ہوئی ہے، ساری کی ساری کے اندر، جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور دوسری کا فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یعنی کہ عن مواضعہ کا مطلب ہے کہ بس وہ جو کلمہ تھا، جو الفاظ تھے، اس کو اڑا دیتے تھے، وہاں سے حذف کر دیتے تھے، یہ ایک تعریف تھی۔ من بعد مواضعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ دوسرے کلمات استعمال کر دیتے تھے، تو یہ تحریف ان کی ہر طرح سے تھی۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تحریف کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے زبان مروڑ کر پڑھتے تھے، جب تورات اور انجیل اپنی کتاب پڑھتے تھے زبان کو مروڑتے تھے تاکہ کلمات اور ادا ہوں اور معنی ان سے نکل جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی کی زبان جو ہے بڑی سینسٹیو ہے، یعنی کہ ہلکے سے مخرج کے بدل جانے سے، یعنی کہ پورا لفظ، یعنی ایک حرف بھی نہ بدلے بس کہ اس کا صرف ایک مخرج ہی بدل جائے تو اس سے جو ہے کتنے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، زبر زیر کی تبدیلی کے ساتھ بھی معنی بدل جایا کرتا ہے، چاہے یہ عربی زبان کے لیے ہو یا اس کے عبرانی کے اندر نازل ہوئی تھی جو پہلی کتابیں، اور اردو میں بھی کوئی بھی زبان ہے، آپ جب اس کو زبان کو ذرا کروٹ دے کر اس کو بدلیں گے تو کچھ اور کلمہ ادا ہوگا، کوئی اور لفظ ادا ہو جائے گا اور اس کے معنی بدل جائیں گے۔ تو وہ یوں کرتے تھے، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، زبان کو مروڑ کر پڑھتے تھے تاکہ سننے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ کتاب میں سے ہی پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا اصل میں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لوگوں کو یہ باور کرواتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا حکم، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے بارے میں۔ یہ تھا ان کی تحریف۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے جو ہے اس کو نازل فرمایا ہے اور اس کے ہم ہی محافظ ہیں، اور ایسے ہی بیان فرمایا سورہ فصلت میں بھی ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، یہ جو کتاب ہے زبردست کتاب ہے، اس کا انہوں نے کفر کر دیا ہے، اگرچہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے پیچھے سے کہیں بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ کلمات کے اندر، نہ لفظی طور پر، نہ معنوی طور پر۔ تو یہ تیسری بات تھی کتابوں کے بارے میں ایمان لانے کے۔ اس کی کچھ تفصیل جو پچھلی کتابوں کے اندر تحریف ہے وہ ان تین باتوں سے، تین صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلی یہ ہے تحریف کے متعلق کہ پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کے متعلق کہ ان کے اندر یا تو ایسے واقعات ہوں گے جو قرآن کی تصدیق کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے۔ دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ کچھ اس کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ قرآن ان کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں وہ کتابیں اس کی مخالفت میں ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں خاموش ہے، کچھ ذکر نہیں کرتا۔ تو ان تین کنڈیشنز میں ہم کیا کریں گے؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ قرآن مجید کے موافق ہیں ان کے، تو ہم یہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، کہ اس کے اندر جو سچی باتیں ہیں، ٹھیک باتیں ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس کے اوپر ہم ایمان لائیں گے۔ ان تورات اور انجیل اور زبور کے اندر جو، یا صحف ابراہیم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اور جو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ہم ایمان لائیں گے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جیسے نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ان میں بھی موجود ہے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، یعنی بحیثیت مجموعی، تفصیل میں نہیں، بحیثیت مجموعی کے یہ واقعات ہوئے ہیں، یعنی معجزات دیے گئے، فار ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام کو، آل فرعون غرق ہوئے ہیں، تفصیل میں جائے بغیر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے گئے تھے، تو یہ سارے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، تو یہ واقعات جو ہیں بحیثیت مجموعی بیان ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ جو ان کتابوں میں آئے ہیں۔ دوسرے جو مخالف ہیں تو اس کا انکار کریں گے، اور وہ بہت بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ بعض انبیاء پر نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اور لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا انہوں نے، اللہ کہا انہوں نے، ثالث ثلاثہ کہا کہ تین میں سے ایک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری خرافات سے بلند ہے، پاک ہے، اور عما یقولون علوا کبیرہ، بہت بلند ہے اس سے، تو اس کا ہم انکار کریں گے جو قرآن کے
موافق نہیں ہے، مخالف ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ نہ قرآن اس کے اوپر خاموش ہے، یا ہماری سنت حدیث کے اندر اس کے کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، جب اہل کتاب اپنی کتابوں سے کچھ تمہیں بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تصدیق کرو۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو ان دو پہلی کیٹیگریز میں نہیں ہے، یعنی وہ قرآن کے موافق بھی نہیں ہے اور قرآن ان کی انکار بھی نہیں کر رہا ہے، ان کے مخالف بھی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا۔ اور کیا کہو، قولوا آمنا باللہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم اللہ پر بھی مان لائے، اس کی کتابوں پر بھی مان لائے، اس کے رسولوں پر بھی مان لائے۔ یہ کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ فَإِن كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ، اگر وہ سچی بات نکل آئی تو تم نے اس کو جھٹلایا نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُمْ، اور اگر وہ غلط نکل آئی تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کی ہوگی۔ تو اس لیے تم اس چیز سے بچ جاؤ گے جس کے اوپر قرآن نے ہمیں وضاحت نہیں دی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو یہ تیسرا اس کا پہلو ہو گیا کتابوں پر ایمان لانے کا۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ کتابوں، جیسے پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے مہیمن ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، لہٰذا اب فیصلے جو ہے وہ قرآن کی بیان کی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے، قرآن کی بیان کی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر یہود و نصارہ میں بھی، جیسے کہ میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں ابھی بھی کچھ ایسی جو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر وہ گویا تورات کے مطابق بھی ہو گیا فیصلہ۔ اگر وہی حکم تورات میں بھی موجود ہے اور وہی حکم قرآن میں بھی ہے، تو اصل میں تو قرآن تصدیق کر دی تو قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ تورات کے مطابق بھی ہو گیا، جی وہ تورات کے مطابق بھی ہو گیا۔ اس طریقے سے انجیل کے اندر کوئی حکم تھا اور وہ قرآن بھی اسی تصدیق کر رہا ہے، تو اگر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا تو وہ گویا انجیل کے مطابق بھی ہو جائے گا۔ لیکن فی الحقیقت ہم نے پہچانا کیسے؟ وہ قرآن کے ذریعے سے پہچانا ہے، تو قرآن مہیمن ہے، تو لہٰذا یہ نگران ہے، حاکم ہے، امین ہے، گواہ ہے۔ جو صحیح ہے ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا قرآن کے ذریعے سے، جو نہیں تھا اس کو منسوخ کر دیا، بعض کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، بعض میں اضافے کیے۔ تو اب قرآن کے علاوہ کسی بھی اور شریعت کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن کامل ہے، باقی سارے ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی 48 اور 49 نمبر آیت ہم نے نقل کی ہے، بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدی، اپنے پہلی والوں کی تصدیق کرتی ہے، ومہیمنا علیہ، ان کے اوپر نگران ہے، کوئی بھی انہوں نے جہاں ڈنڈی ماری ہے، جہاں پر انہوں نے تحریف کی ہے، جہاں پر بدل دیا ہے، یہ فوراً ہمیں بتا دیتی ہے یہ کتاب۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے ان کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان، آپ اب اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ولا تتبع اہواءہم، ان کی مرضی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، جبکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح شریعت نازل فرما دی ہے۔ اگلی آیت میں بھی اس طریقے سے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے جو آپ کے اوپر اللہ رب العزت اب نازل فرما رہا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ سورہ نساء کی آیت بھی یہی بیان کرتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کریں، اس چیز سے فیصلہ کریں جس کی خبر اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، جس کی وضاحت، جس کے اوپر آپ کو شرح صدر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ چوتھی چیز تھی جو کتابوں کے متعلق لانی ضروری ہے ایمان میں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر بلا تفریق ایمان لائیں، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کتابوں کو مانیں اور کچھ کا انکار کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہم نے نقل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہاں اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو جو ایسا کرے گا، آدھے کو مانے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، آدھے کو انکار کرے گا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ شدت کا عذاب اس کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت بھی یہی بیان کرتی ہے۔ مسلمان محبت رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ وہ اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تذکرہ کرتا ہے، ہاں انتم اولا، یہ تم ہو، تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا یحبونکم، لیکن تمہارا ایمان لانا ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، وتؤمنون بالکتاب کلی، جبکہ تم جو ہو ساری کتاب پر، پوری کی پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔
تو آسمانی کتابوں کے اوپر سب کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ ضروری ہے۔ اس طریقے سے آخری بات کتابوں کے متعلق جو ہم نے نقل کی ہے آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کی، وہ یہ ہے کہ اب قرآن کے متعلق جیسا کہ پچھلوں نے اس کے بعض احکامات کو چھپایا، بعض کے اندر تبدیلیاں کی اور ان کے احکامات سے اختلاف کیا، اپنی رائے دی ان کے علماء اور مشائخ نے، قرآن سے ان چیزوں کو جو ہے وہ روکنا ہے، اپنے آپ کو ایسا عمل کرنے سے قرآن کے متعلق ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ حرام ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کو چھپایا جائے، اس میں تبدیلی کیا جائے، اس کے اندر اختلاف کیا جائے، یا قرآن کے ایک حصے کو دوسری کی مخالفت میں پیش کر کیا جائے، تو یہ حرام ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہم نے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ان سے عہد لیا تھا لوگوں سے کہ اہل کتاب سے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب کے اندر احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو کھل کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس کے باوجود تم نے چھپانا شروع کر دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ دنیا کے چند فائدوں کے لیے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تم نے بہت بری تجارت کی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ بیان فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان کے لیے ویل ہے، عذاب جہنم ہے، ایک وادی ہے جہنم کی ان کے لیے، جو خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس لیے کرتے ہیں وہ فتوے اس لیے دیتے ہیں ما انزل اللہ کے خلاف، تاکہ دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر لیں تھوڑے سے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے بربادی ہے جو وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ جو کما رہے ہیں اس کا ان کے لیے بربادی ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں ان کا، اور دنیاوی مفاد لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت والے دن کلام بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے ان کے پیٹ میں وہ آگ بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور سخت ترین عذاب ہے۔ تو یہ آخری چیز تھی جو کتابوں کے اوپر ایمان لانے کے متعلق ہے، کہ جو کام یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں نے اس چیز کے ایسا رویہ اپنی کتاب سے جو ہے وہ روا نہیں رکھنا ہے، بلکہ بچ کر رہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو ہے وہ موضوع وہ یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے مردوں میں سے رجال میں سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو چنا، یعنی کہ چنا ہے، کسبی نہیں ہے، انہوں نے اپنی محنت سے نہیں رسالت اور نبوت حاصل کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا ہے۔ تو یہ کہ پہلی چیز کہ یہ اللہ رب العزت چن لیا کرتا ہے، رسولوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، سارے کے سارے رسول۔ دوسری بات یہ کہ وہی ان پر نازل ہوتی تھی، وہ بشیر ہیں اور وہ نذیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ وہ ذمہ داری تھی ان کے اوپر کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس میں سب سے ٹاپ کی چیز کیا تھی کہ وہ اللہ کے اکیلے الہ ہونے کا اعلان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ طاغوت یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن کی بندگی کی جاتی ہے ان کی بندگیوں سے لوگوں کے گردنوں کو آزاد کریں، لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے دماغوں کو، لوگوں کے جسموں کو، ان کے نظریات کو ان کی عبادت سے، چاہے وہ سسٹم ہے چاہے وہ شخصیات ہیں، ان طاغوت کی بندگی سے، پرستش سے ان کو آزاد کروائیں۔ اور وہ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تمام انبیاء کرام، اور انسانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے حجت قائم کرنے آئے تھے۔ یہ سارا تفصیلی بات ہے انبیاء اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے کی، اس کے اوپر اب ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ پہلی بات یعنی کہ بھی جو ہم نے تفصیل کی ہے، اس کی کچھ تفصیل یہ دیکھ لیجیے، آیات کے اندر بیان ہوئی ہے، سورہ حج میں ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اور یاد رکھیے کہ یہ جو رسول ہوتے ہیں یہ صرف انسانوں میں سے نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے ایمان بالملائکہ میں سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وحی کو انبیاء کرام تک پہنچانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو وہ رسول ہیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، تو وہ اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچانے والے فرشتے تھے۔
تو وہ فرشتوں میں سے رسول ہیں. اللہ نے بیان فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے. تو یہ چنے ہوئے ہیں، یہ پہلا. دوسری بات یہ کہ وہ وحی ان کے اوپر کی جاتی ہے اور وہ مرد ہوتے ہیں، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے. سورہ نحل میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اور سورہ نساء میں فرمایا ان کی صفات بیان کرتے رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول ان کی صفات تھی کہ وہ بشارت دیتے تھے جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو مسلمان ہو جانے والے ہیں، جو مؤمنین بن جانے والے ہیں، ان کو بشارت دینے والے تھے خیر کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی جنتوں کی. ومنذرین، اور جو انکار کرنے والے تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، منافق تھے، ان کو ڈرانے والے تھے. اور یہ اس لیے ان کو یہ دونوں صفات دے کر بھیجی تھی لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کو بھیج دینے کے بعد انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے. تو وہ حجت قائم کرنے آئے تھے. اور سورہ نحل کی آیت بھی بیان کرتی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر بستی میں، ہر امت میں رسول بھیجا ہے. اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوتوں کی بندگی سے دور رہو. تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں، اس کے اوپر یہ دلائل قرآن کی طرف سے قرآن کے اندر آ گئے ہیں. اب ہم 4-5 پوائنٹس کے اندر رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس کو بیان کریں گے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ رسولوں کی جو رسالت ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی مشیت اور اس کی حکمت پر مبنی ہے. جیسے میں نے پیچھے بھی ابھی بھی عرض کیا کہ وہ کسبی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر لیں. ٹھیک ہے جی، یہ وہبی ہے، یعنی عطائی ہے، یہ عطا کی جاتی ہے رسالت اور نبوت، بندہ کوششوں سے نہیں حاصل کر سکتا. جیسا کہ بعض غالی صوفیہ کا یہ گمان ہے کہ بندہ مجاہدہ کرے، ریاضت کی کچھ ایسی کنڈیشنز سے گزرے تو گویا وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. یا بعض فلاسفہ گمراہ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی تخیلاتی جو ہے منصب لوگوں نے بنا لیا ہے، ایسا کوئی چیز ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا کچھ بندہ مقدس طاقتوں کی مجلس حاصل کر لیتا ہے، اس طرح کی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکیزگی تزکیہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے. جیسے سورہ الانعام میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ رب العزت جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول چننا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صوابدید پر ہے. ایسے ہی سورہ زخرف کے اندر فرمایا ہے، جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ ان 2 بڑی بستیوں مکہ مدینہ میں سے یہ بس یہی بندہ تھا جس کے اوپر قرآن نازل ہونا تھا، کسی اور بڑے سردار، ایک بڑے جو ہے وہ قبیلے کے جو ہے ہمارے پاس بڑے بڑے سردار گزرے ہیں، بڑی جاہ و جلالت، بڑے بڑے منصب والے، بڑے پیسے اور روب والے، ان کے اوپر کیوں نہیں جو ہے وہ یہ نبوت اور قرآن جو ہے وہ نازل ہوا. اللہ اس کا جواب دیتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، یہ جو رسالت نبوت کسی کو دینا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، تو کیا ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم اس کو تقسیم کرنے والے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کہاں حیث یجعل رسالتہ، ہم نے کیسے کہاں پر رسالت رکھنی ہے. تو یہ پہلی چیز رسولوں کے بارے میں کہ وہ چنے ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں ان کی اپنی مرضی، خود ان کی اپنی مرضی اس کے اندر شامل نہیں تھی، خود ان کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق، جس کو چاہتا ہے وہ اپنا نبی اور رسول بنا لیتا ہے. جی، دوسری بات جو رسولوں پر ایمان لانے کے متعلق ہے، جس کا تقاضا رسولوں پر ایمان لانا ہم سے کرتا ہے، وہ یہ ہے جیسے کتابوں کے متعلق تھا اور فرشتوں کے متعلق بھی، جن رسولوں کا نام ہمیں بتا دیا گیا ہے تو ان کو ان ناموں کے ساتھ ہمیں ایمان لانا فرض ہے. اور جن کا نام نہیں بتایا گیا اور صرف بتا دیا گیا کہ ہم نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، تو ہم ان رسولوں پر، ان نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا جو ہے وہ اظہار کریں گے.
قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بیان ہو گیا کسی نبی کا تو ہم ان ناموں کے ساتھ بیان کریں گے، کسی کا پر نام کا ذکر نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ایک بستی میں 2 نبی بھیجے، پھر ان کی مدد کے لیے تیسرا بھیجا، ذکر نہیں ہے نام کا، بس ہم اس کے بغیر ایمان لائیں گے. جہاں پر نام کا ذکر آ گیا ہم ان ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ غافر کی آیت نمبر 78 میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں جن کا بعد میں بعض کا ہم نے قصہ بیان کیا اور بعض کا نہیں کیا. اور ایسے ہی سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا نام لے کر ذکر کیا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اسحاق، یعقوب، نوح اور داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط علیہم السلام. ان کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر کیا ہے، ان کی جو ہے وہ فضائل بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو جن کا نام لے کر ذکر کیا ہے ہم ان کو ان کے نام کے ساتھ ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے. جن کا نام لیے بغیر ذکر کیا ہے تو ہمارا ان کے ناموں کے بغیر ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ تھی دوسری بات رسولوں پر ایمان لانے کی. یہیں پر جہاں پر تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا بات ہے تو یہاں پر یہی بات بھی ساتھ ہی ہے کہ جیسا کہ کتابوں کے متعلق تھا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے بغیر تفریق کے، ایسے ہی تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے بغیر تفریق کے. بالکل یعنی کہ ایمان کے متعلق جو ہے بالکل ویسا ہی اس کا لیول ہونا چاہیے اور ویسا ہی اظہار ہونا چاہیے جیسا اپنے رسول اور اپنے نبی کے لیے ہے، ویسا ہی دوسرے نبیوں اور رسولوں کے لیے ایمان کا اظہار ہونا چاہیے بغیر کسی تفریق کے. کیونکہ ان سب کا مقصد ایک تھا، سب اللہ رب العزت کے چنے ہوئے تھے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے آئے تھے، لہٰذا سب کے اوپر ایمان لانا برابری کے لیول کے اوپر ضروری ہے. سورہ شورا کی آیت ہم نے نقل کی ہے، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہ ہم نے آپ کو وہی شریعت دے کر بھیجی جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجی تھی، اور جو سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی گئی تھی. وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہو اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا. لہٰذا ایک نبی یا رسول کا کفر تمام کے کفر کے برابر ہے. یاد رکھیے کہ اگر یہ صرف یعنی کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ جی ہاں ٹھیک ہے اپنے نبی کو تو ہم مانتے ہیں دوسروں کو نہ بھی مانا تو کوئی بات ہی نہیں، بلکہ اگر کسی نبی کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، ان کا کفر کر دیا تو گویا تمام نبیوں کا کفر ہے، تمام نبیوں کا کفر ہے. لہذا تمام کے اوپر بغیر فرق کیے جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ضروری ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، سب سے پہلے رسول تھے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلون، سبحان اللہ، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ سب سے پہلے رسول تھے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے اور ان کو جھٹلایا تھا قوم نے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ہے گویا تم نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا جو ابھی بعد میں آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک رسول ایک نبی کا انکار تمام کا انکار ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو یہ ہمارے بعض لبرلز جو ہیں اور یہ جو تقارب ادیان، ایک ہی دین کو کی دعوت دینے اور ادیان کو ایک ہی بنا کر پیش کرنے والے کو جو ایک ہمارے ہاں لہر چلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ بھی تو اپنے نبی کو مانتے ہیں تو اتنا کافی ہے. ایسا نہیں ہے. جب ان تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے کہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور ان کا آنا ایسا واضح ہے اور ہر ایک کو ایسا معلوم ہے کہ جیسا سورج کی طرح روشن ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے ہیں، اب ان کا کوئی سن کر اور ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتا تو گویا اس نے اپنے نبی کا بھی انکار کر دیا ہے. بات تفصیلی ہو جائے گی. وجہ یہ ہے کہ ان نبیوں نے ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمام اپنی اقوام کو بتایا ہے، خبر دی ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ایک رسول تشریف لے کر آئیں گے. جیسا کہ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء کرام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر دوسرے آنے والے نبی کے متعلق ان سے میثاق اور عہد لیا ہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے.
تو اس کے اوپر تمام انبیاء کرام نے اقرار کیا ہے. اب قوم نے نہیں کرتی، قوم نے، کیونکہ انبیاء تو اللہ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ تو انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن قومیں نہیں مانتی ہیں، امتیں نہیں مانتی ہیں، تو وہ کفر کی مرتکب ہوتی ہیں اگر آنے والے نبی کے اوپر نہیں مانتی ہیں. تو دیکھیں سورہ نساء کی ہم نے آیات نقل کی ہیں کہ وہ جو ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یفرقوا بین اللہ و رسولی، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کریں لیکن جو رسول ان کے پاس آ کر اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اس کا انکار کر دیں. وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کچھ پر ایمان لیں کچھ کا انکار کر دیں اور کوئی درمیانہ راستہ نکالیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. اور ایمان لانے والے کون ہیں؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. تو وہ سچے اولئک هم المؤمنون حقا، اس سے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے. تیسری بات جو رسولوں پر ایمان لانے کے متعلق ہے جو ہمارے اوپر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رسول اس لیے اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، ان کو اس لیے چن لیتا ہے لوگوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے کہ ان کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، یعنی ان کا فرما برداری کی جائے، اور وہ جو شریعت لے کر آئے ہیں ان کے مطابق فیصلے کیے جائیں. تو لہٰذا نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر ایمان لانے میں کا تقاضا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے اور ان کے احکامات کے مطابق فیصلے کیے جائیں. یہ سورہ نساء میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ اس رسول کی علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ کے حکم کے تحت پیروی کی جائے. لہذا آخری امت سے پہلے والوں میں سے ہر ایک کے اوپر فرض تھا کہ جو نبی اور رسول ان کی طرف بھیجا گیا ہے وہ اس کی فرما برداری کریں، اتباع کریں. ٹھیک ہے جی. جبکہ سب سے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں اور نبیوں کے خاتم ہیں، ان میں سے آخری ہیں، جب ان کو بھیج دیا تو اب وہ تمام پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب جس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے گا اس کو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اس کے اوپر واجب ہے. سورہ اعراف کی آیات ہم نے نقل کی ہیں. الذین، صحیح ایمان والے وہ ہیں، یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کرتے ہیں، جن کے بارے میں ان کی خبر یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی موجود تھی، اور ان کی صفات بھی بیان کی تھی. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، اور ساری باتیں کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے، حلال کو، طیب چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام کریں گے. جو لوگوں نے اپنے گلوں کے اندر دوسرے معبودوں کی عبادات کی اور اطاعت کی کلادے پہن رکھے تھے وہ ان کی گردنوں کو آزاد کریں گے. تو ان کے بارے میں ان کو حکم دیا تھا فالذین آمنوا بہ، ان کے اوپر ایمان لانا، وعزروہ، ان کی مدد کرنا، ان کی عزت کرنا، واتبعوا النور، اور وہ جو نور قرآن ان کے اوپر نازل کیا ہے اس کی اتباع کرنا. اور سورہ ال عمران میں بیان فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ یا یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے تو فاتبعونی، ان سے کہیے کہ میری صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں، میری اتباع کریں. آپ ان سے ایک دوبارہ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے، رسول نہیں فرمایا بلکہ رسول فرمایا، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اس سے پھرتے ہیں، نہیں مان کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ سورہ ال عمران کی آیت ہیں. اور سورہ نساء میں تو بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہے لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے سارے مشاجرات، اپنے سارے جھگڑوں، اپنے سارے معاملات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا حاکم نہیں بنا لیتے، اور صرف یہ نہیں کہ بادل ناخواستہ بنا لے، نہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ مکمل سرنڈر کر کے، تسلیم کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، جب تک تسلیم نہیں کر سکتے دل کے ساتھ تب تک وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ اپنی قسم کو، سب سے بڑی قسم اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر ان کے متعلق بیان فرماتا ہے.
اور آخری بات رسولوں کے اوپر ایمان لانے کی یہ ہے، جیسے کہ پچھلی آیت بھی گزری سورہ الاعراف کی، کہ نبی جو آئیں نبی ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان لانا، پھر ان کی عزت، ان سے محبت اور ان کی نصرت کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے دوست اہل ایمان کے متعلق بیان فرمایا تو وہ تمہارے تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت ہے، اللہ کے رسول ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں، لہذا تم جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا تھا، تو فرمایا تمہارے دوست وہ ہیں اللہ رب العزت، اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول سے دوستی، محبت، عزت، یہ ساری ضروری ہے۔ ایسے ہی سورہ ال عمران کی آیت میں بھی ہے نصرت کا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے حواریوں سے مطالبہ کیا تھا، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، تو ان کی نبیوں کی مدد کرنا، رسولوں کی مدد کرنا یہ امتیوں کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ ایسے سورہ توبہ کی آیت کے اندر بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیویاں اور شوہر اور تمہارے خاندان والے، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا رہن سہن، گھر، ساری چیزیں، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ بیان فرمایا اگر یہ زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ اللہ رب العزت سے، رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تین چیزوں کا ذکر کیا، اللہ رب العزت کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اگر اس کے مقابلے میں یہ چیزیں جو پیچھے گنوائی ہیں یہ زیادہ محبوب ہیں تمہیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا پھر فیصلہ آ جائے، ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، تو محبت، نصرت، یہ ساری رسولوں کے ساتھ ضروری ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت بھی بیان ہم نے نقل کر دی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ صفات بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد بیان فرمایا لتؤمنوا، تاکہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، ان کی عزت کرو، وتوقروہ، ان کی توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، ٹھیک ہے، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی یہ صحیحین کی حدیث ہم نے نقل کر دی ہے بخاری مسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک اور حدیث ہم سے پہلے بھی نکل کر آئے ہیں، ثلاثۃ من کن وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں آ جائیں اس نے گویا ایمان کی مزہ چکھ لیا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو جائے، تو وہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ تھا پہلے ہم نے کتابوں پر ایمان لانے کا تفصیل سے تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں ان دونوں ایمان کے جوانب جو ہیں، جو رکن ہیں، بنیادی رکن ہیں، ان کے اوپر صحیح معنوں میں جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ویسا کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانے کی ہمت اور توفیق دے، سمجھ دے، اور رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہمت اور توفیق اور سمجھ